الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين صلى الله عليه وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العلی العظیم. اما بعد، قابل احترام صدر جلسہ استاذ العلماء حضرت علامہ خطیب الازہر سید محمود بدر الدجا منوری الازہری صاحب قبلہ، اور میرے عزیز دوست حضرت مولانا سید نور محمد تحسین خندویری صاحب قبلہ، وقابل احترام حضرت مولانا سید اظہر محمودی صاحب قبلہ، والی جناب حافظ قرآن شاہ منظور نظامی صاحب، وہ بزرگان دین، وہ نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج اس عظیم الشان تعمیر، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی راہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی راہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو تعمیر اور اس کے افتتاح کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس ہستی معظم کی میلاد کے موقع پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اس کار خیر میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر آخرت کا سودا رب ذوالجلال سے کیا. یقیناً عزیزان محترم، یہ سب کچھ، یہ عظیم الشان کارنامہ، یہ آخرت کے سودے کی جو بات ہوئی، اس مسجد کی تعمیر کو لے کر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سید نور محمد تحسین خندویری صاحب قبلہ کو کہ آپ کی کاوشوں کے ذریعے سے، آپ کی محنت کے ذریعے سے یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل پایا ہے. یہ آپ ہی کی نگرانی ہے، یہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یقیناً عزیزان محترم، آج ہمارے لیے باعث رشک و فخر کی بات ہے کہ آج ہم اس نو تعمیر شدہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ہمارے لیے یہ مسجد آخرت کے لیے ایک حسین و جمیل کارنامے کے طور پر ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے.
عزیزان محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد کو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حلاوت والوں نے، من اپنا قرآن پاپی ہے پل بھر نمازی بن نہ سکا۔ مقبولیت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کا ذریعہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسا کہ آپ نے پیش و مقررین سے سوال کیا کہ نماز کی حفاظت کرنا، مسجد کو آباد کرنا، اپنے گھر کو آباد کرنے کے مترادف ہے، تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم کارنامہ جب آپ سے کرایا ہے تو امید کے ساتھ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسجد کو اپنی تعداد کے ساتھ آباد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو چاہیں گے، کیونکہ عزیزان محترم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت لے کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کی تیاری جنت بری پر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد کو آنا، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا، مسجد میں بندگی کرنا، جب کوئی بندہ مسجد میں اس نیت سے داخل ہوتا ہے تاکہ وہ رب ذوالجلال کی عبادت کرے تو وہ گویا اللہ کے دربار میں مہمان کی طرح ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کوئی گاؤں کا سرپنچ یا گاؤں کا ایم ایل اے یا اپنے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہمیں بلاتا ہے، ہمارا استقبال کرتا ہے، ایک مرتبہ ہو تو لہذا وہ لمحہ ہم ساری حیات میں نہیں بولتے، فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہیں کہ آج ہمیں اس نے بلایا تھا، پرسوں ہمیں اس نے بلایا تھا، چرچا کرتے چلے جاتے ہیں، چرچا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن قابل مبارکباد ہے وہ نمازی جو رب ذوالجلال کی عبادت کی نیت لے کر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو وہ خدا کے دربار کے مہمان بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مہمان نوازی کی تیاری جنت میں فرماتا ہے، تو اس سے بڑی قیمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ مسجدیں تعمیر کرنا یہ ہماری آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کا اہم ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر عزیزان محترم مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیتا ہے تو صرف کام میں حصہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تیار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یاد رکھیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں پر ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ یہاں اگر ہم لوگ برائی کو بوئیں گے آخرت میں وہ برائی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا کہ ہم آگے کے لیے کیا بھیجتے ہیں، آگے کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس قول کو یاد کریں کہ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں مسجدی کی تعمیر میں کام میں حصہ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عظیم الشان محل جو موتیوں سے جڑا ہوا رہتا ہے وہ جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، یہاں ہمیشہ کی زندگی ہمیں گزارنا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ رہنے کی یہاں سوچنا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقدمے میں آپ انکار کر سکتے ہیں، کسی بھی معاملے میں آپ روک تھام کر سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے
انسان چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو سوچئے آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا۔ تو یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ عظیم الشان کارنامہ اپنے ذریعے سے انجام قرار دیا، محنت کی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عظیم الشان محل تیار کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس انداز کی مسجد تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ گھوسلوں کی طرح نظر آتی ہو، چھوٹی نظر آتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے کارنامے کی بدولت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان منزل کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وہ رہے گا قیامت کے دن اللہ نے اس کو تیار رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً میں آپ کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو مسجد کی تعمیر کیے ہیں اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے آپ آخرت کی تیاری کریں، یہ توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے، نماز کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ عزیزان محترم، نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے معراج فرمائی، اللہ نے مجھے معراج پر بلایا، مجھے عروج بخشا، مجھے بلندیاں عطا فرمائی، تو بندہ مومن اس وقت معراج حاصل کر سکتا ہے وہ جب نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارے، ہر ہمیشہ نماز کی پابندی کرے۔ عزیزان محترم، نماز کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنا یہ آپ کی آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ مسجدوں کی طرف اذان سننے کے بعد بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی وعید فرمائی ہے۔ اور سب سے پہلا جو سوال آپ سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی کے دور میں پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی دربار میں ایک صحابی رسول تشریف فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے نماز فرض ہوئی میں نماز پڑھتے آ رہا ہوں، مجھے بڑی لذت اور مزہ محسوس ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو سکون میسر ہوتا تھا، ہمیشہ دین سے لگاؤ ہوتا تھا، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری نمازوں میں وہ سکون مجھے میسر نہیں ہو رہا ہے، اب وہ لگاؤ مجھے رب ذوالجلال سے نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں نماز میں پڑھتا تھا تو دل کو سکون ملتا تھا، دل میں اطمینان نصیب ہوتا تھا، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ، کچھ دن سے مجھے نماز میں وہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے صحابی، جاؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی بے نمازی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کسی بے نمازی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، آپ کی نظریں بے نمازی کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے وہ لذت تمہیں عبادت میں مل نہیں رہی ہے، تو لہذا سوچیں اور سمجھیں، بے نمازی کے چہرے کو دیکھنے سے دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ جب خود ہم بے نمازی رہ کر زندگی گزاریں گے تو کہاں ہمیں عبادتوں میں سکون میسر ہوگا، کہاں ہمیں عبادتوں میں لگاؤ پیدا ہوگا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں بے نمازی کی نحوست اتنی خطرناک ہے، تو لہذا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، جن کی آج میلاد ہے، جن کی ولادت باسعادت کا دن جو آج ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لمحات کو لے کر صحابہ نے بیان کیا، جب بھی کوئی مصیبت کا معاملہ آتا یا خوشی و مسرت کا معاملہ آتا تو نبی اس خوشی
ذوالجلال کو یاد کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، تو یہ عظیم الشان ذریعہ ہے رب ذوالجلال سے ربط پیدا کرنے کا۔ تو لہذا آج جو عظیم الشان دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے نبی کہہ دیجئے، جو مجھے اپنا معبود بنانا چاہتا ہے، جو بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، مجھ سے لگاؤ رکھنا چاہتا ہے، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ پہلے وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر وہ آپ کی اتباع کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عزیزان محترم، محبت رسول ہمارے ایمان کی ایک ایسی تقویت پیدا کرنے والی چیز ہے، بغیر محبت رسول کی سارے عبادتیں فضول ہے۔ یقیناً ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو یقین کے ساتھ محبت رسول کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور پیدا فرمایا، آپ کے نور سے کائنات منور ہے۔ جو روشنی، یہ نورانیت جو ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے نور کا ہی صدقہ ہے جو سارے عالم کو منور کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ہمارے جیسے عام آدمی ہے۔ یقیناً اس اعتقاد سے، اس عقیدے سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے نبی کے نور ہونے کے تصور کو اپنے دلوں میں بٹھا کر رکھیں، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تب بھی میں نبی تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بنایا۔ تو لیکن آج یہ عام بشر کی طرح نبی سے مخاطبت کرتے ہیں، نبی کو عام بشر کی طرح کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولانا رومی کی ایک مثال کے ذریعے سے نبی کی شان کو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ کچھ افراد طوطے کی بول چال سے اپنے دلوں کو مسرت پہنچانے کے لیے طوطے کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ طوطے کی زبان سے طوطا جب بات کرتا ہے تو انہیں خوشی ملتی ہے، تو لہذا حکمت والوں نے، مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ طوطا جو انسان کی بول چال کو بھی اپنی بول چال بنا لیتا ہے۔ طوطا جس کی بول چال الگ ہے لیکن وہ سن کر انسان کو کاپی کرتا ہے۔ اور مولانا رومی بیان کرتے ہیں حکماں نے یہ تجویز کی، حکیموں نے جو حکمت والے ہوتے ہیں، عقل و فہم کا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے یہ پلان بنایا، یہ تجویز کی کہ طوطے کو جلد سے جلد بات سکھانے کے لیے ایک خالی کمرہ تیار کیا جائے اور ایک آدمی کی ہائٹ کے موافق، آدمی کی قد کے موافق ایک آئینہ اس کمرے میں رکھا جائے اور ایک آدمی اس آئینے کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس تنہا کمرے میں جو کمرہ خالی ہے، اس طوطے کو وہاں اس آئینے کے سامنے رکھ دیا جائے اور جو آئینے کے پیچھے والا شخص ہے وہ طوطے کو اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے۔ تو لہذا طوطے کو یہ جلد سے جلد بات سکھانے کے لیے حکمت والوں نے اس طریقے کو بتایا۔ لہذا جب پہلی مرتبہ پیچھے آئینے سے کوئی شخص کہتا ہے اللہ اکبر، طوطا حیران ہو کر آئینے کی طرف دیکھتا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی سامنے موجود ہے، لہذا وہ پکار رہا ہے۔ دوسری مرتبہ جب کہا جاتا ہے طوطے کو
یقین ہوتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہے وہ مجھے پکار رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب کہتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ اس سے طوطا آسانی کے ساتھ بات کو سماعت کرتا ہے اور بات کرنے کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مولانا رومی نے اس مثال کو بیان فرمایا۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر لوگ بشر کی طرح ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا اور آپ سراپا نور بن کے اس دنیا میں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر آپ کو جسد انسانی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عام انسانوں کا جسد بظاہر طور پر دیا، لیکن ہمارے نبی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صرف نورانیت کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجتا تو لوگ آپ کے نور کو دیکھ کر آپ سے بھاگنے لگتے۔ جس طریقے سے طوطے کو بات سکھانے کے لیے آئینہ رکھا جاتا ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان ایک بشریت کا آئینہ رکھا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور خدا کا آئینہ ہے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہماری طرح نظر آتے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، تو لوگ ان سے دین سیکھنے گئے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے وہ بشریت کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنی نورانیت کے ذریعے سے کہہ رہے تھے۔ حضور جو فرما رہے تھے وہ نورانیت کے ذریعے سے فرما رہے تھے۔ حضور جو نے جس طریقے کو ہمارے سامنے بتایا وہ نورانیت کے ذریعے سے بتا رہے تھے۔ بس ایک بشریت کا آئینہ ہمارے درمیان تھا تاکہ ہم دین سیکھ سکے، تاکہ ہم دین سمجھ سکے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ حضور کو عام آدمی کی طرح کہتے ہیں، عام بشر کی طرح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور خدا کا آئینہ ہے، اور اگر آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ ہی کا عکس نظر آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو مثال بتاتا چلوں کہ کسی گاؤں میں ابھی تک کسی نے آئینہ نامی چیز کو نہیں دیکھا تھا، وہاں سے ایک بدنما بد شکل کا آدمی ایک جگہ پر گزرتا ہے تو اسے آئینہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، جو آئینے کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، لہذا وہ آئینہ اٹھاتا ہے تو فوراً آئینے میں دیکھتا ہے کہ ایک بد شکل اسے نظر آ رہا ہے جو کہ اس کا عکس تھا، جو اپنے آپ کو وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کتنی گندی چیز ہے، کتنی بیکار چیز ہے، اس کی بدبودار چیز کی وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے اگر یہ خوبصورت ہوتی تو لوگ اسے لے کر جاتے۔ وہ بدنما بد شکل انسان اس آئینے کو وہی جنگل میں پھینک کر روانہ ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوتا ہے جو شکل و صورت سے اچھا تھا، جو عقل و فہم سے اچھا تھا۔ جب اس نے وہ آئینہ اٹھایا، ایک خوشنما صورت اسے نظر آئی تو وہ کہنے لگا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، تو اس کو اٹھا کر پھینکا نہیں بلکہ سینے سے لگا کر گھر کی طرف لے کر گیا۔ تو عزیزان محترم، یہی معاملہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ خدا کا آئینہ ہے۔ جہاں کوئی نبی کا نقص پیدا کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتا ہے، اس کا ایمان اسے نظر آتا ہے، اور وہ نعوذ باللہ نبی پر نقص نکالتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو اندر جو کیڑا کینہ کپٹ جو نبی سے بغض و عناد ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کبھی نبی کی عزت نہیں کرتے، وہ کبھی نبی کا احترام نہیں کرتے، اور جو اہل ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، ہمیشہ جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نورانی شکل دے کر نور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، آج ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی قدر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانیت کے ذریعے سے پیدا فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھتے تھے۔ اسی نور کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں عشق نبی جاگ جاتا تھا۔ عزیزان محترم، اسی نور کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے اپنی ساری زندگی نبی سے وفا کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو گزارا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، امتی ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگیوں پر ہم نظر کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت سے، نبی کے اتباع سے ہم کوسوں دور، کافی دور نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، نبی سے وفاداری ہی ایمان کی تقویت کی علامت ہے۔ جو نبی سے بے رخی کرتا ہے، نبی کی تعلیمات سے بے رخی کرتا ہے، اس کا ایمان تباہ و تاراج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے صفحات پر آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے، نہ کہ انسان بلکہ حیوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی شکاری شکار میں جال بچھایا ہوا ہے، اور اس جال میں ایک ہرن پھنسی ہوئی ہے جو آوازاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماجرے کو دیکھتے ہیں، اور قریب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مادہ عطا فرمایا ہے، علم غیب کی تعلیم دی ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے، تو غیب کا علم تو بہت دور، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے مد مقابل تھے، تو ہرن کی ساری باتوں کو آپ غور سن رہے تھے۔ وہ ہرن آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے مجھے صبح سے لے کر اب شام تک مجھے قید کر رکھا ہے، اب شام ہونے والی ہے یا رسول اللہ، صبح سے لے کر شام تک میرے معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں، اگر آپ کا فضل ہو جائے، آپ کی عنایت ہو جائے، آپ اگر فرما دیں تو میں ان معصوم بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا کر واپس لوٹا دوں گی۔ تو یہ معاملہ حضور سماعت کرتے ہوئے اس یہودی سے کہتے ہیں، جو یہودی نبی کی نورانیت کو نہیں جانتا تھا، نبی کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا کہ اے یہودی، یہ معروضہ پیش کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو وہ یہودی مسکرا ہے کہ اے محمد، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھلا کوئی شکار اپنی شکاری شکار کو چھوڑ دے اور وہ شکار واپس لوٹ کر آئے، کبھی دنیا میں ایسا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت بھرے لہجے میں اس ہرنی کو دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ اے یہودی، اس کو چھوڑ دے، اگر یہ نہیں آئی تو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نہیں آئی تو میں تیرا غلام بن جاؤں گا۔ عزیزان محترم، وہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی نگاہ کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ یہودی سوچنے لگا کہ ہمارے یہودی برادریوں نے نبی سے ہر ہمیشہ ان کو کمتر دکھانے کی بہت ساری کوشش کی ہے، اب اتنا حسین موقع مل رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور میرے غلام بن جائیں گے، تو یہ میری برادری میں میری نام اونچے کرنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے غلام بن کر ہمارے درمیان رہیں گے، اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہوگی؟ لہذا وہ بخوشی اس سودے کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہرنی کو آزاد کیا جاتا ہے، وہ ہرن روانہ ہو جاتی ہے، شام کا وقت قریب ہے، نبی وہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہیں اس یہودی کے دل میں خوشی و مسرت جاگ رہی ہے کہ وقت گزر رہا ہے، سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہوتے ہی نبی میرے غلام بن جائیں گے۔ ایسا باطلانہ تصور وہ اپنے ذہن میں گندی ذہنیت کے ساتھ خوشی کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہوتا ہے، تو ادھر یہودی خوش ہو کر کہتا ہے کہ نبی، میں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، بھلا
शिकारी के जंगल से भागकर वापस कैसे आ सकता है? तो नबी की नजरें सामने की तरफ भी कहते हैं, देखो ऐसे आता है जैसा कि वो हिरन आ रही है। देखा जाता है कि वो हिरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी खिदमत में हाजिर देती है। इसको देखते हुए वो यहूदी शक्कर और हैरान रह जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वो हिरनी इस बार अकेली नहीं बल्कि अपने मासूम बच्चों के साथ आई हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा पूछते हैं कि आना तो तेरा अकेले का तय था, लेकिन ये बच्चों को साथ लाने की वजह क्या है? तो वो हिरनी कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करूं? जब मैं अपने बच्चों के पास गई और मेरे बच्चों से मैंने कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी दूध पी लो, अब मुझे लौट कर जाना है। मेरे बच्चों ने कहा कि ऐ अम्मा जान, तुम क्यों लौट कर जाने की बात कर रही हो? तो मैंने कहा, नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के जंगल में कैद है और उस यहूदी ने बात को कहा कि वो नबी को गुलाम बना देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजाद कराना है, लिहाजा अगर तुम जल्दी से जल्दी ये दूध पी लोगे तो मुझे वहां हाजिर होना है। तो वो मासूम बच्चे जो हैवान की औलाद थे, हिरन की औलाद थे, कहने लगे, ऐ अम्मा जान, हमारे नबी वहां पर कैद रहे, कैदी की जिंदगी गुजारे और यहाँ हम अपने पेटों को भरकर सेव हो जाएं, पेटों को भर ले, भला ये कैसे मुमकिन होगा? लिहाजा हम उस वक्त दूध नहीं पिएंगे, उस वक्त तक दूध नहीं पिएंगे जब तक कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस यहूदी की चुंगल से आजाद न करा दे। इसीलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे बिना दूध पिए आपके सामने हाजिर हुए और आपको इस चुंगल से बचाने के लिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दूध तक नहीं पिया। तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि एक हैवान नबी से वफादारी को निभाता था, एक हैवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम करता था, अदब रसूल उसके ज़हन में रहा करता था। आज हम नबी से सबसे बड़ी वफादारी की बात करते हैं। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये लहू कलम तेरे हैं। कि अगर हम नबी से वफादारी की निस्बत को जोड़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हाथ में लहू कलम को दे देगा कि तू ही अपनी तकदीर को लिख ले। जब हम वफाए मोहम्मद में अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं तो भला बताइए आखिरत में हमें क्या चीज बचाने वाली है? अज़ीज़ान मुहतरम, आज हमें जरूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मीलाद के पाकीज़ा मौके पर अहद करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत के जरिए से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जबकि ये हमारे मजहब की बुनियाद है। इमाम महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजहबे मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची इताअत के अगर कोई जिम्मेदार है, सच्ची इत्तिबा के अगर कोई जिम्मेदार है, कोई और नहीं, हम महदवियत हैं। क्योंकि हमारे दायरे, हमारे असलाफ की जिंदगी को देखें कि दायरे बांधकर दुनिया से दूर रहकर सुन्नत की पाबंदी के तहत हमारे असलाफ ने अपनी सारी जिंदगी वक्फ करवाई। और यहाँ तक देखिए कि आज भी वो अपने मज़ारों में आराम कर रहे हैं। तो आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि दुनिया से वो दायरे कोसों दूर नजर आते हैं। उन्होंने जिंदगी में दुनिया से दूरी इख्तियार की और जब वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो आज भी उनकी मज़ारों में देखा जाता है कि उनसे दुनिया कोसों दूर नजर आती है। तो इस बात की तरफ हमें इशारा है कि सच्ची इत्तिबाए रसूल की अगर जिम्मेदार कोई है तो वो महदी माऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले मुसद्दिक़े महदी माऊद अलैहिस्सलाम की जो सनद हासिल करने वाले अफराद की जिम्मेदारी है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही आपकी सच्ची मोहब्बत की अलामत है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची इत्तिबा उस वक्त करेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करेंगे, आपकी सुन्नतों पर अमल करेंगे, आपके बताए हुए तरीकों पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजों को कायम करो,
نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، نماز کو قائم کرو۔ یقیناً یہ حسین موقع آج ہمارے درمیان ہے، ایک تو نبی کی ولادت کا مہینہ اور دوسری اس نماز جیسی عظیم الشان جو مومنوں کی معراج ہے اس کا ذریعہ یہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ تو لہذا ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کی سچی اطاعت کرتے ہوئے، اس مسجد کی قدردانی کرتے ہوئے مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کریں اور صحیح اتباع رسول کی محبت رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے اور عاشق رسول کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے اس دعوے میں پورا کھرے اترنے کے لیے انہیں محبت رسول اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے، اتباع رسول ان کے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے ذریعے سے محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا